بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی۔ عدالت جو ہے وہ کھلی ہے، اور وہ کس لیے کھلی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے رجیم چینج سے لے کر عدالت اتنی کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے اور اتنی کمزور، بالخصوص 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ان سے کسی انصاف کی توقع جو ہے وہ کسی بڑے یا ہائی پروفائل کیس میں رکھنا یا کسی آئینی کیس میں رکھنا، یہ بالکل ایک فضول سی مشق ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جو دو مورے تھے، اہم مورے، ایک قاضی فیض عیسیٰ اور دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جن میں سے ایک مورا تو خدا کر کے اس کا عذاب جو ہے اس قوم سے تو ٹلا ہے، لیکن دوسرا مورا جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی خدمات جو ہے وہ اس نے پیش کی ہوئی ہیں، اور وہ آج 8-9 گھنٹوں میں ایک اتنا جو ہے وہ کیس، عام سا کیس جو شاید کبھی کسی نارمل حالات میں، یا آپ کہہ لیں کہ کسی عام آدمی کا کیس ہو، یا کسی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیس ہو اور کسی اور نوعیت کا ہو، آئینی قانونی ہو، تو اس کے اوپر کئی مہینوں لگیں۔ لیکن چونکہ یہ کیس مصنقوی کا تھا، چونکہ یہ کیس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس نے دن رات کیا، بلکہ ہر لمحہ ایک کر کے 5-6 گھنٹوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر بھی جاری کر دیا۔ اس کے اوپر یعنی وہ کیس دائر ہوتا ہے آج ہی، اس کے اوپر نوٹس ہوتا ہے، فری کین کو طلب کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی سمننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، پارٹیز حاضر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے بینچ بنتا ہے۔ یہ سارا کام ہو کے اور اس کے اوپر آرڈر بھی ہو گیا، اور رات 8 بجے جو ہے تقریباً وہ آرڈر جو ہے ریٹن آرڈر وہ سنایا ہے، یعنی آیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے دیکھیں جی، جو اہم فریق تھا پی ٹی آئی، اس کو نوٹس ہی نہیں ہوا۔ اور دیکھیں، اگر ہائی کورٹ لیول کے اوپر اتنی بد نیتی کا اظہار کیا جا رہا ہو، جو عام ریکارڈ ہو، جو سامنے ہو، دیکھیں جی اس پوری پٹیشن میں حکومت نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ آ رہے ہیں، ایک تو جی بڑی ہائی پروفائل انٹرنیشنل ڈگنیٹی آ رہی ہیں، اس لیے ان کے احترام میں جو ہے وہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کوئی کاروباری لوگوں کو جو ہے سے درخواستیں پتہ نہیں اپنی طرف سے دے لیں، یا کوئی ظاہر ہے کاروباری لوگ جو ہیں بیچارے وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، ہر کوئی بلکہ آ جاتا ہے پریشر میں، ان سے دلوائیں کہ جی کاروبار بڑا معطل ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو لیٹسٹ ایک قانون انہوں نے پاس کیا ہوا ہے کہ جی اسلام آباد کی ٹیریٹری میں اگر کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی 7 دن پہلے جو ہے وہ قانونی وہ جو ہے درخواست دے کر اجازت لینی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی یہ ایک نیا انہوں نے قانون بنایا ہے، آرڈیننس جاری کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو پہلے سے بھی موجود ہے، اس کو نیا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی پروٹیسٹ کے لیے، کسی اجتماع کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ بالخصوص پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہو کر بنایا گیا تاکہ جو ہے عدالتوں کو اور قانون کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے تحت جو ہے نا یہاں پہ پابندی ہے، اور بھئی آپ سے جو ہے وہ اجازت کون سی لینی ہے؟ اجازت تو آپ دیتے نہیں ہیں، اس لیے ابھی انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اب اجازت ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجازت یہ کب دیں گے؟ اجازت تو یہ دیتے ہیں یعنی چکر پہ چکر لگوا کر، یہ ایک اپلیکیشن آئے گی، پھر آپ اس کے پاس چلے جاؤ، مجسٹریٹ کے پاس چلے جاؤ، ڈی سی کے پاس چلے جاؤ، اے سی کے پاس چلے جاؤ، تو ان حالات میں جو ہے اجازت والا تو پہلے سے ہی وہ جو ہے بالکل ہی وہ نظام ہی ٹھپ ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے دینی نہیں ہے۔ اگر دینی ہے تو کہیں دور دراز علاقوں میں دینی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دوسری طرف مذاکرات بھی، اب دیکھیں نا، وزیر داخلہ انہوں نے عدالت کے باہر نکلتے ہوئے کہا کہ ہم یہ مذاکرات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور اس نے دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی زبان استعمال کرنا۔
اب عدالت نے کیا سہولت کاری کی؟ دیکھیں جی، چیف جسٹس عامر فاروق، ایک تو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کے بارے میں جو بھی کیس آنا ہے وہ اپنے پاس ہی لگانا ہے، اور اس میں جو بھی آپ نے انصاف دینا ہے وہ میں نہیں دینا ہے۔ لیکن کیا کریں، اب ان کو میرا خیال ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے جو حالات ہیں ان سے عبرت، لیکن عبرت بھی نہیں پکڑتے، نہ ان کو یہ ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے کوئی جواب دے ہونا ہے۔ ادھر تو یہ جواب دہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ادھر تو یہ حکومت جو ہے جس کو جواب دے ہونا ہے، حکومت وہی خود بذات خود بدنیت ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے، تو یہاں پر جو ہے کسی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اب ہوا کیا ہے اس سارے کچھ میں؟ عدالت نے جو رات 8 کو سارے دن کی تگ و دو کے بعد جو چیف جسٹس عامر فاروق نے آرڈر دیا وہ یہ کیا کہ جی وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے، وہ پی ٹی آئی سے بات کرے۔ اب پی ٹی آئی کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا، وہ نوٹس ہی نہیں کیا گیا، اور جب آرڈر آیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوٹس۔ اس سے بڑی بدنیتی ایک عدالت کے چیف جسٹس کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو نوٹس کیا نہیں پی ٹی آئی کو، اور آپ نے حکم میں لکھ رہے ہیں کہ اس کو نوٹس کیا۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ تو وہاں پر جو ہے اب کمیٹی بنے گی، کمیٹی اس سے بات کرے پی ٹی آئی سے، اور پھر جو ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے، اور عدالت نے توقع ظاہر کی ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر مثبت جواب دے گی اور اپنے احتجاج کو جو ہے اس کو پوسٹ پون کرے گی یا مؤخر کرے گی۔ لیکن دوسری طرف کیا اس نے کھلا راستہ کیا دے دیا کہ اگر نہیں ایسا ہو سکتا، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر عدالت نے کہا ہے کہ جی قانون کے تحت جو موجودہ قانون ہے اسلام آباد ٹیریٹری میں وہ کرنے کا، احتجاج کرنے کا، اس کے تحت ان سے نپٹا جائے۔ دیکھیں جی، کیا عدالت ایسا حکم دے سکتی ہے؟ آئینی قانونی طور پر عدالت جو ہے وہ یہی آخر میں آرڈر دیتی ہوتی ہے کہ جی پرامن احتجاج جو ہے وہ قانون کے آئین کے تحت کسی بھی پارٹی کا حق ہے، اور انہیں حکومت فیسیلیٹیٹ کرے۔